آپ کی تمام جو زندگی ہے بڑی مشکلاتوں سے بڑی خوبصورتی سے نکلی ہیں آپ بہت ساری مشکلاتوں کو فیس کر کے، اور آج نہ جانے کتنے اور لوگوں کو آپ ان مشکلاتوں سے آپ باہر نکال رہی ہیں اور ان کو آگے کی اچھی زندگی دکھا رہی ہیں، صحیح راہ دکھا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو امیدگاہ کے بارے میں آپ کے لفظوں میں جاننا چاہوں گی، اور وہ منظر جو امیدگاہ میں جا کے ہمیں ملتا ہے وہ میں چاہتی ہوں آپ کے لفظوں میں ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے تو میں سب کو بہت آپ لوگوں نے جس طرح سے ہمیں ویلکم کہا ہے اس کے لیے بہت بہت تھینک یو، کیونکہ یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اپرچونٹی ملے کہ ہم جس طرح سے سوسائٹی میں سرو کر رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ بہت سارے لوگ اندھیرے میں ہوتے ہیں نا، جیسے اگر لوگوں کے گھروں میں اسپیشل چائلڈ ہے انہیں نہیں پتہ کہ یہ اس کے لیے لائف کچھ بہتر ہو سکتی ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی سزا مل گئی ہے، ہمیں ہمارے لیے کوئی ایسا کوئی بد دعا ہے، اور ان چیزوں کو جب ہم لوگوں کو بتائیں گے جو ادارے کام کر رہے ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ اویئرنیس کے تھرو کہ لوگ جو ہیں ان بچوں کو نگلیکٹ نہیں کریں، انہیں ایکسیپٹ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بہترین اور کلرفل تحفہ ہے۔ اگر ہم اسے ایکسیپٹ کرتے تو ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں نا جب، تو بہت سارے چینجز آتے ہیں لائف میں، بہت سکون ملتا ہے، کیونکہ میں تو اپنا ایمان یہ رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ تو برا نہیں ہو سکتا نا، خدا کی طرف سے تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئی ہے تو اور ہماری مطلب بہتری کے لیے آئی ہوگی۔ تو میں امیدگاہ پہ بھی واپس آتی ہوں، کیونکہ میں تھوڑا سا نا بچوں پہ جب بات آتی تو ایموشنل بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ میں اٹیچ ہوں اس طرح سے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں خود افیکٹڈ ہوں پولیو سے۔ میں 3 سال کی عمر میں پولیو سے افیکٹڈ ہوئی، اور جب پولیو ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو یہ تمام لائف کے لیے آپ نے سروائیو کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں ریہیبلیٹیشن ضرور ہو جاتی ہے کہ آپ اپنا کچھ ایسے اڈاپٹیشن ہے ان کے ساتھ آپ بہتر چل سکتے ہو یا کانٹریکچر بڑھنے سے روک سکتے ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک موٹیویشن لوگوں کے لیے یہ بھی ہونی چاہیے کہ پولیو کوئی ایسا نہیں کہ آپ کی لائف ڈیمیج کر دے گا، اگر آپ کے اندر بڑھنے کا جذبہ ہے تو بہت سارے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ میں نے اسی طرح سے اپنی تعلیم جاری رکھی، اور اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ کہ ایک نارمل انسان اور ایک تھوڑا سا پرابلم کے ساتھ جو ہوتا ہے تو وہ اگر وہ سوسائٹی میں موو کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ اس سے ڈبل ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے عام لوگوں سے نا۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں جہاں پہ نارمل بچے بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، وہ پولیو زدہ بچہ تو اس طرح سے نہیں کر سکتا، مگر اس کو ہم نے پازیٹیوٹی دینی ہے، اسے ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کی فیملی موٹیویٹڈ ہوگی وہ آپ کو موٹیویٹ کرے گی، اور آپ خود بھی اندر جذبہ ہے تو، کیونکہ میرے اندر ہمیشہ سے تڑپ رہی ہے، یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، مجھے یہ راستہ انہوں نے آلریڈی یہ تعین ہو چکا تھا۔ تو میں نے جیسے ہی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ کرنا چاہتی تھی تو مشکلات یہ بھی تھی کہ مطلب میں پراپر چل نہیں سکتی تھی، تو کیسے اسکول جانا ہے، کیسے کالج تک پہنچنا ہے۔ تو پھر جب اسکولنگ میری کمپلیٹ ہوئی تو پھر میں نے پرائیویٹ اپنی تعلیم جو ہے جاری رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی 1993 میں میں نے ایک اسٹیپ لیا کہ اگر میری لائف میں کچھ مشکلات کم ہوئی ہیں تو میں کیوں نہ اپنے ایسی ہی جو ہماری کمیونٹی ہے جنہیں ہم اسپیشل چائلڈ کہتے ہیں، جنہیں میں ڈسیبلٹی کے ساتھ لوگ سروائیو کر رہے ہیں، میں نے صرف چائلڈ کے لیے کام نہیں کر رہی، میرے لیے تو ہر پرسن جو کسی ایسی تھوڑی ویکنیس میں مبتلا ہے اسے ہیلپ کر کے مجھے جو ذہنی سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، ایسا کہیں نہیں مل سکتا۔ بالکل۔ تو آج بہت سارے بچے ایسے ہیں جو مطلب امیدگاہ سے ریہیبلیٹیٹ ہو کے اپنی نارمل لائف گزار رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ آج ثنیہ فاطمہ زیدی بھی ہے جو کہ ایک گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہے، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ ادارے کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پیرنٹس موٹیویٹڈ نہیں ہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ بچہ کچھ کر سکتا ہے، تو آپ بے شک جتنا بھی 8-10 گھنٹے میں کوئی ادارہ کچھ اتنا نہیں کر سکتا جتنا پیرنٹس کے ساتھ 24 گھنٹے بچہ رہتا ہے، تو ان کے لیے اس لیے ہم لوگ نا مختلف اویئرنیس پروگرام بھی ترتیب دیتے ہیں کہ جو پیرنٹس کو ٹرین کیا جائے کہ اگر بچہ ہے آپ کی فیملی میں تو اسے کس طرح سے آپ نے ٹرین کرنا ہے۔ صحیح۔ امیدگاہ بیسیکلی کام کر رہا ہے۔ اچھا، امیدگاہ پہ تو بالکل ہم بڑی ڈیٹیل پہ آئیں گے، لیکن یہاں ایک چیز جب آپ نے پیرنٹس کی بات کی ہے تو میں ضرور یہ شامل کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس سلمیٰ صاحبہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس اگر کوئی ایسا، میں یہ بتاتی چلوں کہ نہ صرف آپ پولیو افیکٹیز کے لیے، تمام جتنے بھی اسپیشلی ایبلڈ بچے ہیں ان کے لیے، ڈاؤن سنڈروم بچوں کے لیے، بہت لوگوں کے لیے آپ بہت اچھے سے کام کر رہی ہیں، اور امید کا صرف ٹیگ نہیں ہے کہ صرف پولیو افیکٹڈ ہی آئیں گے، تمام وہ لوگ جن کو ضرورت ہے وہ آ سکتے ہیں۔
تو پہلے تو میں ذرا سا اس چیز کو سمجھنا چاہتی ہوں کہ ہمارا پیرنٹ ایسے بچوں کو اکثر ہم نے دیکھا ہے، جب بھی کوئی ایسا بچہ گھر میں ہوتا ہے، ہمارا سب سے فرسٹ جو اسٹیپ ہوتا ہے ان بچوں کے لیے کہ ہم دنیا سے چھپا دیں کہ جی ہاں جی ہمارے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے. یہ چھپانے والی بات ہے نا، میں ہمیشہ اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے آپ سے، چاہے آپ، یہ تو ہم ان بچوں کی بات کریں، لیکن ادروائز اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے یا کچھ ایسی چیز ہے، جب تک آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ اس کو صحیح نہیں کر سکتے. اسی طرح جب تک ایسے بچوں کو آپ اون نہیں کریں گے ان کو نارمل لائف نہیں دے سکتے. تو اون کرنا ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے جو شاید ہمارے پیرنٹس اتنے اچھے سے نہیں نبھا سکے، لیکن امید کا نبھا رہے. یہ بہت اچھی بات ہے.